سورہ واقعہ مکیہ ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول کے اعتبار سے 46 ہے، اور ترتیب میں موجودہ 56 سورت ہے۔ گزشتہ سورت میں نعم کا بیان تھا اور اس میں نقم کا بیان ہے۔ وہاں منعم علیہم بکثرت بیان ہوئے، یہاں منتقمین زیادہ بیان ہوں گے۔ سورت نہایت مفید ہے رزق کے کشائش میں، خود صحابہ کے اعمال ہیں، خاص کر بعد المغرب اور خواتین پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے، مرد دن میں پڑھے اور فجر میں پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، یاد کرنے کا ہے جب آن پڑے وہ آن پڑنے والی قیامت، لیس لوقعتها کاذبا، نہیں ہے اس کے آن پڑنے میں کوئی جھوٹ، خافضۃ الرافعہ، جھکانے والے اٹھانے والی ہوگی، بہت لوگ جھک جائیں گے، بہت اٹھ جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ ہل جائے گی زمین ہل جل کر، زلزلے ہوں گے۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو کر، د غرور نے بوس جوڑ شي بوس، فکانت هباء منبثا، پس ہوں گے گرد غبار اڑتا ہوا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 طرح لوگ ہوں گے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ میمن برادری، ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ہیں ان قسمت والوں کا۔ میمنہ یہ یمن سے بھی ہے خیر سگالی، اور یمین سے بھی ہے کیونکہ یہ دائیں اور بائیں کا فرق کر دیتے، ان کو پتہ چلا تو کبھی سے بھی دائیں کو بائیں پر کر دیے، اور ان کو پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے، اس کا اہتمام کیا۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پیغمبر کو کتنا احساس، آپ نے پانی بچایا، ابو بکر بائیں طرف سے، ایک اعرابی دائیں طرف، بخاری شریف میں ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ ابو بکر کو دے، لیکن وہ بائیں طرف سے حقدار نہیں تھے۔ اعرابی کو کہا حق تیرا ہے، تو دائیں طرف ہے، دینا چاہتا ہو ابو بکر کو دے دو گے؟ اس نے کہا لا اوثرن احد لنا نفسی، واہ حضرت تیرا بچا ہوا پانی، 7 آسمان و زمین ایک طرف، یہ تو میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، رَبْ فَتَلَّهُ، فتاو بانے ورد والا، لیکن قاعدے سے نبی نہیں ہٹے۔ آج طالب علم کو کہو کہ بھائی دائیں طرف سے تقسیم کرو نا، ہاتھ دائیں طرف والوں کے دونوں پہ، تکلیف پہنچتی ہے اس میں۔ کسی مولوی کو کہو کہ بھائی دائیں بائیں کا فرق تو کرو، نبی نے کیا کہا، الایمنون فالایمنون، اور دائیں دائیں کا خیال رکھو، دائیں دائیں کا خیال رکھو، یہی وہ لوگ ہیں جن کی قسمت اچھی ہوگی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تمام توجیہات جمع ہو گئے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بائیں ہاتھ والے بدقسمت، ما اصحاب المشأمہ، کیا برے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، نحوست والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور وہ نمبر لے جانے والے، اول اول۔ اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہے، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں، لیکن ثلۃ من الاولین، بہت زیادہ ہوں گے اگلوں میں، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہوں گے آنے والوں۔ مولانا شبیر احمد نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے، قیامت کے دن 120 صفیں لگے گی، میدان حشر میں کل صفیں ہوگی 120، اور ان میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، 40 صفیں بقیہ انبیاء و مرسلین کی امتوں کی ہوگی۔
اب سوال یہ ہے کہ 80 صفحے کن کی ہوگی؟ غیر مقلدوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو انہوں نے ٹانگیں کھولنے شروع کیے صف بڑی کرنے کے، ایک ٹانگ ادھر لے گئے ایک ادھر لے گئے، یہ خیال نہیں رہا کہ بیچ میں نقصان ہو جائے پہ واضح کے سب جوڑائی کر سروشپک کسانی شیطان خیو ڈیری علی سرر موضونہ، یہ چپرکٹوں پہ ہوں گے ترتیب سے رکھے ہوئے جنتوں میں، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھ کر، یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھریں گے ان کے اوپر نورخیز سدا بہار، ارمان میں اردو دو، پھریں گے ان پر نوخیز سدا بہار، خدمت کے لیے کچا چالکا ہشتا کشتا کہ بس پرلے پر ہو توی نانا جتا زوڑ بابا یا خراٹ و درولے آگا تو سڑے اوگر نا جسے خوڑ لی اگلا غردو خوڑ لی۔ یہ آداب ہے مہمانداری ہے۔ چھوٹے لڑکے وہ ذرا دوڑ دھوپ میں اچھے ہوتے ہیں، اور مخلدون اس لیے کہ اشکال تھا کہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، فرمایا ہاں یہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی چھوٹے کٹ کاٹ والا آدمی وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بے اکواب و اباریق، آب خورے، اکواب کوپ کی جمع ہے اور باریق ابریقہ کی جمع ہے، اور آب خورے اور سرائیاں ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اب بھی بعض علاقوں میں مہمانداری میں نئے سرائیاں بنواتے ہیں کمہار سے سرخ، اور نئے نئے کنڈول ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے سرخ، اور گڑ کا شربت ان میں ٹھنڈا ڈالتے ہیں اور مہمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، مت پوچھو۔ اور آپ خورے ان کے ہاتھوں میں اور سرائیاں، جیسے آپ کہے کہ گلاس اور جگ، وکاسن میں معین، اور جام ہوں گے چشمے کے پانی سے بھر بھر کر۔ سب سے پہلے مشروب کا ذکر ہے، لا یصدعون عنہا، نہ ان کو روکا جائے گا اس سے، ولا ینزفون، اور نہ یہ غلط سلط بولیں گے، نزف کے معنی الٹا سیدھا بولنا۔ کہتے بہت زیادہ پانی پی کر، بہت شربت پی کر آدمی ہول فول پہ اتر آتا ہے، فرمایا جنت میں ایسا نہیں۔ لا یصدعون عنہا، نہ ان کے سر میں درد ہوگا اس سے، اور نہ وہ بکواس کریں گے۔ وفاکہۃ، ان کو پھل ملے گا، مما یتخیرون، جو یہ چاہیں گے، ولحم طیر، اور گوشت پرندے کا، مما یشتہون، جو یہ پسند کریں گے۔ پرندوں میں پھر گوشت کی تاثیر زیادہ ہے، کیونکہ ان کا گوشت کم ہوتا ہے، اور کم گوشت کھانا فائدہ مند ہے، اور جب موٹے جانور کا گوشت ہوگا تو موٹاپا جلدی چڑھے گا، اور پرندے تو اڑتے ہیں تو اس گوشت سے پرتیلی پن آئے گی، چستی رہے گی۔ وحور عین، اور حورے ہوگی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتیاں ہیں پردوں میں ڈکے ہوئے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، نہیں سنیں گے جنت میں بیہودہ بات نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے نا کہ مدینہ المدینہ مدینہ المدینہ، یہ مدینہ اپنے پیٹ کو کہتے ہیں جس میں یہ حرام ڈالتے ہیں۔ ان کا اس مدینے سے کیا تعلق جب بدعات کے دلدل میں مبتلا ہے؟ ایک دوسرے کو مدینہ مدینہ کہہ کے پکارتے۔ اللہ کی شان دیکھو، وہاں ایسی حکومت مسلط ہے کہ ان کو دیکھتے ہی پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ وہ اصحاب الیمین، اور یہ دائیں ہاتھ والے،
ما اصحاب الیمین، کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا؟ فی صدر مخدود، بیریوں میں ہوں گے بے کانٹے. وہی بیر تو بہت لذیذ ہے لیکن کانٹے زیادہ ہے. جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں کفس سے چوٹے. تو فرمایا بیریاں بے کانٹے جیسے انگور بے دانہ، وطلح منضود، اور کیلے تہ در تہ. یہ چتکبرے چھتری والے کھیلے خوبصورت، اول و آخر ایک جیسے. وظل ممدود، اور سائے لامبے لامبے، لمبا نہ کہو لامبے لامبے. وماء مسکوب، اور پانی اوپر سے گرنے والا آبشاروں کا. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل بتیرا. لا مقطوعۃ، نہ تو کٹے گا کہ موسم نہیں رہا، ولا ممنوعہ، اور نہ رکے گا کہ تفسیر ختم ہو گئی اب کوئی ضرورت نہیں کھلانے کی، نہیں جاری رہے گا. وفرش مرفوعہ، اور بچھونے ہوں گے سر بلند اوپر اوپر. انا انشأناہن انشاء، ہم پیدا کر دیں گے ان عورتوں کو پیدا کر. فجعلناہن ابکارا، پس کر دیں گے ان کو باکرے کنواریاں. عروباً، محبت والیاں. اترابا، ہم عمر. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. جب سب نعمتیں مکمل ہوتی ہے تو اخیر میں عورتوں کا ذکر آ جاتا ہے. اشارہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو عفیف پاک دامن حسب طبع عورت دے تو نعمتیں مکمل ہو گئی. یہ نہیں کہ عورت کی ران پہ سر رکھ کے گھر پڑا رہے، نہیں، اس نعمت کا شکر کر کے مردانگی کا مظاہرہ کرے اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نہ شماس تیرے جوڑ سے وج کی کرسی آیت کا حاصل یہ ہے کہ جنتی عورتیں جوان لڑکیاں ہوگی اور جنتیوں کے ساتھ ہم عمر ہوگی، اطراب، اور بہت زیادہ پیار کرنے والی ہوگی. یہ سب اچھی عورتوں کی صفات ہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کہا تھا ان العجائز لا يدخلن الجنہ، کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوگی. ایک بوڑھی عورت نے بہت ہی رونا دھونا شروع کر دیا کہ میں کہاں جاؤں گی. آپ نے کہا او تو بوڑھی نہیں رہے گی تو گڑی ہو جائے گی، گڑیا بن جائے گی. یہ آیت پڑھی انا انشأناہن انشاء. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نئی خلقت میں ڈال دیں گے. فجعلناہن ابکارا، کر دیں گے ان کو کنواریاں. عرباً، محبت والیاں. اترابا، ہم عمر. اور یہ دائیں ہاتھ والوں کو ملے گی. اور تم ابھی تک شک کرتے ہو کچھ کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہو الٹے سیدھے، اور بہترین کام بائیں ہاتھ سے کرتے ہو. نامناسب بات ہے. حدیث میں آپ کا دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے تھا اور بائیں ہاتھ بول و براز کے لیے.